احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دین اور خواتین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، دین اور خواتین کے پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین میں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں میں دین کا صحیح شعور پیدا کیا جا سکے، اور نہ صرف صحیح شعور پیدا کیا جائے بلکہ درست معلومات بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ جناب، کل ہم نے بات کی دین اور خواتین میں ماہ رمضان کے احکام کے تعلق سے۔ ہم نے جانا کہ ماہ رمضان کے کیا فضائل ہیں، ان کے فوائد کے تعلق سے بھی جانا، فیوز و برکات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، اور جناب اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور اب یہ بھی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلق سے دعائیں بھی فرمائی ہیں، اور ہم نے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان میں کیا ہوتے ہیں اس تعلق سے بھی جانا۔ آج کی بزم میں ہم گفتگو کریں گے روزے کے احکام کے تعلق سے، کہ روزے کے احکام میں سحری ہے، روزہ ہے، اس کے کیا شرعی حکم ہیں، کیا احکامات ہیں اس دوران۔ بہت سارے سوال میرے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں عالمات، اور جناب آج کی بزم میں جو عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت عمدگی سے ہر سوال کا جواب دیتی ہیں، ماشاءاللہ زبان و بیان پر گرفت ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں صفا؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو عالمہ رونق افروز ہے، ماشاءاللہ جداگانہ انداز فکر ہے ان کا بھی، عالمہ عائشہ ویرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آن بیپر شیخ الحدیث مفتی احسن نوید نیازی صاحب موجود ہوتے ہیں، قبلہ محترم کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ خوش آمدید حضرت، آپ کو دین اور خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صفا فاطمہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ روزے کی فرضیت کے تعلق سے آغاز کر لیتے ہیں۔ روزے کی فرضیت آپ بیان کر دیجئے، اور یہ بھی بیان کیجئے گا کہ روزہ کس کس پر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فرضیت کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا تذکرہ ہوا، امت کا اجماع بھی ہے اس پر۔ بہرحال روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرض رکھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پلرز آف اسلام بیان کیے ہیں، اسلام کی بنیادیں بیان کی ہیں، ان میں روزے کا ذکر بھی فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو بندوں پر فرض رکھا ہے، ایمان والوں پر فرض کیا ہے، اور بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ پھر اس کا مقصد بھی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ امت مسلمہ پر فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت لازم اور ضروری ہے، بغیر کسی صحیح شرعی مجبوری کے اس عبادت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر بالفرض کسی صحیح مجبوری کی وجہ سے یہ عبادت رمضان میں ادا نہ کی جا سکے تو پھر اس کی قضا بعد میں لازم ہوتی ہے، اور اگر قضا ادا نہ کر سکیں تو پھر دنیا سے جانے کے بعد یا بہت زیادہ ضعیف ہو جانے کی صورت میں فدیہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ عبادت کسی بھی صورت چھوڑی نہیں جا سکتی، ادائیگی بھی لازم ہے، اور ادائیگی فی الوقت یعنی رمضان میں ادا نہ کر سکیں تو پھر اس کے بعد پھر اس کی صورتحال یہ ہوگی، یا تو قضا ادا کرنا ہوگا، یا پھر بعد میں دنیا سے جانے کے بعد فدیہ بھی لازم ہوگا۔
تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت فرض بھی ہے. اب فرض کس پر ہے؟ تو مسلمان عاقل بالغ. یہ 3 شرائط تو ہر عبادت کے لیے لازم ہوتی ہیں. اس کے بعد 2 شرائط اور ہیں. ایک یہ ہے کہ جو روزہ فرض جن کے اوپر کیا گیا ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ مقیم ہوں، یعنی مسافر نہ ہوں. 92 کلومیٹر کے ارادے کا جو سفر ہے وہ طے کرنے کے لیے اگر اپنے شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر جاتا ہے، جس جگہ جا رہا ہے وہاں 15 ڈیز یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت بھی رکھتا ہے تو یہ مسافر ہے. اس کے اوپر رخصت دی گئی ہے، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ اگر وہ اپنے سفر کے دوران روزہ نہیں رکھے تو بعد میں قضا کرے گا. بہرحال جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے اور شرعی مسافت طے نہیں کر رہا، اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اسی طرح جو شخص تندرست ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا فرض ہے. تندرستی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے گی یا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، یا اسی طرح بیماری کے طویل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو، اور کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ جو روزے میں شدید نقصان کا باعث بنتی ہو. اگر یہ ساری کنڈیشن نہیں ہے تو ایسے شخص کو تندرست کہا جاتا ہے اور ایسا شخص روزہ رکھے گا، اور رمضان میں اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض اور لازم اور ضروری ہے. صحیح. اور ہم نے بچپن سے یہی سنا اور پڑھا بھی کہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کی فیض و برکات کے تعلق سے بھی ہم یقینی طور پر جانتے ہیں. لیکن عالمہ عائشہ ویرانی صاحبہ یہ ارشاد فرما دیجئے، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، کبھی ہو جاتا ہے اس طرح، تو روزہ رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب عمل رہا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے. یعنی سحری کرنا ایک اچھا عمل ہے، کر لینا چاہیے، اگرچہ انسان پانی یا کھجور جیسی غذا ہی کیوں نہ لے لے. لیکن سحری کا روزہ رکھنے نہ رکھنے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جس نے سحری نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو سحری کرنا بالکل سنت مبارکہ ہے، لیکن روزہ رکھنا فرض ہے. تو سحری نہ کرنے سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سحری کر لینی چاہیے. سحری کیے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں ہے. سحری کر کے سنت مبارکہ ادا کر کے روزہ رکھنا یہ زیادہ اچھی بات ہے. سبحان اللہ. یعنی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس میں برکت ہے اور اس کو پسند بھی کیا گیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ سحری کر لی جائے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. قبلہ محترم روزے کی فرضیت کے تعلق سے ارشاد فرما دیجئے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ روزہ کس پر فرض ہے. سحری کے تعلق سے بھی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ روزہ سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزہ رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جہاں تک روزے کی فرضیت کی بات ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ صرف ہم پہ فرض ہے بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو ہم سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان پہ بھی روزہ فرض قرار دیا گیا اور ہم پہ بھی روزہ فرض قرار دیا گیا. تو روزے کی اہمیت ایک تو اس سے ظاہر ہوئی کہ دیگر امتوں کے اندر بھی اسے باقی رکھا گیا ہے اور ہم پہ بھی اسے رکھا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں، جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان میں روزے کا حکم تھا بنیادی. ایک تو روزے کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے، سگنیفیکینس اس کی. دوسرا یہ ہے کہ ہم پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل خاص عنایت ہے کہ ہمارا جو اجر ہے وہ پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا ہے، اور ہمیں جو کنسیشن ہے، رعایتیں ہیں، وہ بھی پہلے والوں کے مقابلے میں زیادہ دی گئی ہیں. جیسے کہ پہلے والوں کو کچھ ان پر مشقت زیادہ تھی، ان پر جو عبادت تھی اس میں سختی کا پہلو زیادہ تھا، اور ہم پہ جو عبادات جتنی بھی رکھی گئی ہیں ان کے اندر سختی کا پہلو کم ہے، تخفیف کا پہلو زیادہ ہے، رخصت کا پہلو زیادہ ہے، اور اجر جو ہے بہرحال اپنی جگہ پر قائم برقرار ہے.
تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہم پہ اللہ کی عنایت ہے خاص. تو یہ جو روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، تو چونکہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، ہم پہ بھی فرض ہے، تو فرض بہرحال فرض ہوتا ہے، اسے ہلکا کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. اللہ کا قائم کردہ جو فرض ہے اس فرض کی اہمیت سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. بنیادی ارکان جو اسلام کے بیان کیے گئے ہیں، 5 ارکان حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائے، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا فرمایا زکوٰۃ دینا، چوتھا فرمایا حج کرنا، 5واں فرمایا رمضان کا روزہ. یعنی یہ 5 چیزیں یہ ارکان اسلام ہیں، یہ اسلام کے پلرز ہیں، ستون ہیں دین کے. تو جو بندہ، ہر بندہ اپنے دین پر ہے نا، ہر بندے کا اپنا دین ہے، اس کے دین کی عمارت ہے. تو جو بندہ رمضان کا فرض روزہ بے عذر شرعی ترک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے دین کی جو عمارت ہے اس کے ایک رکن کو گرایا ہے. اور پلر تو پلر ہوتا ہے، کوئی بھی عمارت ہوتی ہے وہ ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. اگر کوئی ایک بھی ستون جو ہے اس کا گر جائے تو عمارت میں کس طرح کا خلل آتا ہے، کیسی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتی ہیں. صحیح. تو ایسے یہ دین کی جو عمارت ہے، اس کے جو مرکزی ستون ہیں 5، ان میں سے ایک اہم ستون روزہ ہے. تو کوئی اگر اس فرض روزے کو چھوڑتا ہے بے اذن شرعی تو وہ اپنے دین کی عمارت کو بے پناہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس لیے فرض روزے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، حتی الامکان فرض روزہ رکھنا چاہیے. اور جن صورتوں میں شریعت نے رخصت دی ہے، ٹھیک ہے ان میں رخصت ہے، لیکن ان صورتوں میں پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. جیسے مسافر ہے، اگر مسافر کو شریعت نے رخصت دی ہے تو مسافر نے بعد میں روزہ رکھنا بھی ہے. اور مسافر کے لیے بھی بہتر یہ، اور آج کل جیسے سفری سہولیات ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، تو حتی الامکان بندہ رکھ لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا اگر سفر کے اندر روزہ تو شریعت نے اسے چونکہ رخصت دے رکھی ہے، گناہگار تو نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے سفر کے اندر تو اس کا روزہ رکھ لینا یہ افضل ہے، یہ اولا ہے، اس پہ اسے اجر بھی زیادہ ملے گا. تو اور رمضان کی جو خاص فضیلت ہے، بہرحال وہ رمضان کی فضیلت ہے. غیر رمضان کا جو روزہ ہے، اگرچہ وہ رمضان کا قضا ہی کیوں نہ ہو، وہ بہرحال رمضان کے روزے کا جو اجر ہے وہ اس ماہ رمضان کے اجر کے برابر نہیں ہوتا. تو اس لیے حتی الامکان رکھ لینا چاہیے. باقی ٹھیک ہے اگر کوئی شریعت کی رخصت اویل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بعد میں لیکن رکھنا بہرحال ضروری ہے. سفر میں روزہ معاف نہیں ہوتا، مؤخر ہوتا ہے. ایسی بیماری میں بھی روزہ معاف نہیں ہوتا، مؤخر ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب ایک اس پروگرام میں وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جناب روزے کے احکام کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی، عالمات بھی موجود ہیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے 2 سوال کرنے تھے. جی فرمائیے. حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اور وہ بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ہاتھ اگر خالی ہوں تو پانی پینا مکروہ ہے یا نہیں؟ اور چوئی یا کنگن وغیرہ نہیں کرنا. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک مزید کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد میں بیٹھ کے تو سجدہ صاحب کرنا کافی ہوگا، یہ دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص کا نقطہ نظر ہے کہ میں اللہ کے قریب. سوال دوبارہ دہرائیے گا، پہلا سوال دوبارہ دہرائیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو شدید بخار ہو اور وہ روزہ توڑ دے تو کیا اس کا کفارہ دینا ہوگا یا قضا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، تو دونوں میں سے کس کا نقطہ نظر صحیح ہے کہ خود کو اللہ کے قریب سمجھنا یا دور سمجھنا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائی. بالکل 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 جان لیتے ہیں. دوسرا سوال دوبارہ فرمائیے گا، کیا کہیے آپ نے؟ کون سا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز جب پڑھی گئی تو دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے نہیں بیٹھے. اچھا. کھڑے ہو گئے، پھر تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، چوتھی میں بھی، پھر لاسٹ میں جب تشہد میں بیٹھے ہیں نا تو پھر سجدہ صاحب کر لیا. اچھا صحیح ہے، صحیح ہے. صفا فاطمہ،
عالمہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح ابھی سحری میں برکت کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور سحری میں آنکھ نہ کھلے اس کا شرعی حکم بیان کیا، مفتی صاحب نے بھی عرض کیا، سحری کے وقت کھانا پینا کس وقت بند کر دینا چاہیے؟ عموماً ہم نے بچپن سے یہ دیکھا نا کہ بس اذان ہو رہی ہے، گھر والوں نے کہا نہیں ابھی ہے آپ کھا لیجئے، صحیح اس کا وقت کیا ہے، کس وقت کھانا پینا بند کرنا چاہیے؟ اور بعض لوگ فجر تک بھی کھاتے ہی رہتے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہم نے دیکھا بھی ہے اس طریقے سے، صحیح رہنمائی فرمائیے گا۔ جی میں اس طرف آتی ہوں، تھوڑی سی وضاحت وہ شرعی مسافر کے حوالے سے میں یہاں دوبارہ کر دیتی ہوں کہ شرعی مسافر وہ شخص جو اپنے شہر کی حدود سے 15 دن سے کم کی نیت کے لیے، یعنی جہاں پر اسٹے کرنا ہے وہاں 15 دن سے کم کی نیت ہے، اور یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے سفر کا یہ ٹوٹل 92 کلومیٹر کا سفر، یعنی یا اس سے زیادہ یا پھر کم سے کم اتنے سفر کے ارادے سے اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا، تو بیسیکلی ہم کنسیڈر تو اس کو بھی کرتے ہیں کہ جو شرعی مسافر کے جو بس نکل گیا اب وہ جتنے دن کا بھی اسٹے کر رہا ہے نارملی اس کو مسافر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جو شرعی مسافر کی قید ہوگی وہ اس کے ساتھ ہے کہ 15 دن کی نیت کرے اور پھر اس کے یہ 92 کلومیٹر کا سفر وہ طے کر رہا ہو۔ صحیح ہے۔ اچھا اب یہ یہاں پر آپ نے وضاحت کے لیے کہا کہ اذان کے ساتھ ساتھ کھانا پینا، تو اذان کے ساتھ کھانے پینے کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اذان فجر کے وقت کے لیے دی جاتی ہے، یہ روزے کے لیے نہیں دی جاتی، لہٰذا ضروری ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی یعنی طلوع فجر کے سے پہلے اپنا کھانا پینا موقوف کر دیا جائے۔ سائرن بھی ہوتے ہیں لیکن سائرن کا جو ہے انتظار کیے بغیر، کیونکہ سائرن کے فوراً بعد نارملی اذان دے دی جاتی ہے، جو لاسٹ سائرن ہوتا ہے اس کے بعد فوراً اذان ہو جاتی ہے، تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے سے اپنے کھانے پینے کو موقوف کر دیں اور اپنے پاس کیلنڈر ضرور رکھیں، کیلنڈر سے حساب کیا جائے گا، اور اگر ہم اذان کا انتظار کریں گے یا اذان کے ساتھ کھائیں گے تو یاد رکھیے کہ وہ ایک اہم عبادت جس کا کھانے پینے سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ روزے کے درمیان میں کھانے پینے سے بچیں، تو اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اذان تو اسی وقت دی جائے گی، اور اذان کے ساتھ کھایا پیا تو اس کا مطلب ہے روزے کے وقت میں آپ نے کھایا پیا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے کو موقوف کر دیا جائے۔ ایک روایت میں اس طرح کا ذکر ضرور آیا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی اور صحابہ کرام کھانا تناول فرما رہے تھے، تو اس سے مراد جس طرح تہجد کی اذان بعض علاقوں میں دی جاتی ہے تو یہ وہ والی اذان مراد ہے۔ فجر کی اذان کے بعد کھانا پینا موقوف کر دینا ضروری ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی کھانا پینا موقوف کر دینا ضروری ہے، کیونکہ جب طلوع فجر کا وقت ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا، اور اس سے پہلے اپنے کھانے پینے کو مکمل کر لیں، اور ضروری ہے کہ پھر تھوڑا کیلنڈر کا اعتبار اپنے ایریے کے اعتبار سے کیا جائے تاکہ اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ صحیح، یعنی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس وقت پہلے ہی اگر آپ اس کو موقوف کر دیں تو زیادہ بہتر ہی ہے۔ فرما رہی ہیں آپ روزے کی نیت کس وقت کی جائے اور کیسے کی جائے؟ عالمہ عائشہ ارشاد فرما دیجئے اگر نیت کر لی ہے اور پھر ابھی سحری کا وقت ہے تو پانی پی لیا، کیا حکم ہوگا، کیا فرمائیے گا؟ جی روزے کی عائشہ ایک کالر شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن کہاں سے بات مجھے کر رہی ہیں؟ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کے روزے کا اس رمضان میں کتنا فدیہ دوں؟ اچھا، اور ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا میرا یہ ہے کہ مجھے نا شوگر ہے، تو شوگر کا مسئلہ ہے، تو میں پچھلے رمضان میں تو ماشاءاللہ پورے روزے رکھے تھے، تب میں ایسے نفلی روزہ بھی رکھتی ہوں نا، تو سردیوں میں بھی رکھتی ہوں تو پھر نا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنا دل گھبرا جاتا ہے، اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر وہ دن بھی مشکل سے عبادت بھی نہیں ہو سکتی، تو اگر اس میں ایسا ہو تو کیا میں کیا کر سکتی ہوں؟ صحیح، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی مزید کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی بہن؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میرے ہسبینڈ میرے اوپر شک کرتے ہیں، میں نے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کے قسم دی ہے، تو میں نے انہوں نے میرا پھر بھی یقین نہیں کیا، اور پھر میں نے ان سے بات کی بند کی ہوئی ہے، اس لیے میں گناہ گار تو نہیں ہوں اللہ کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی عالمہ عائشہ فرمائیے گا۔ جی روزے کی 3 اقسام ہیں۔ روزے کی پہلی قسم ہے رمضان کا فرض روزہ۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ رمضان کا فرض روزہ یا تو رمضان میں رکھا جا رہا ہے یا پھر رمضان کے علاوہ اس کی قضا کی جا رہی ہے۔ پھر دوسری قسم ہے واجب یعنی منت کا روزہ، اور روزے کی تیسری قسم ہے نفل۔
اب جہاں تک رمضان کے روزے کا تعلق جو کہ رمضان میں ہی رکھا جا رہا ہے، اس کی نیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی اس کی نیت کی جائے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلتی ہے اور طلوع فجر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اب بھی نیت ہو سکتی ہے، اور وہ نیت ہو سکتی ہے دعوی کبریٰ، یعنی جس کو زوال کہا جاتا ہے۔ دعوی کبریٰ سے پہلے بھی رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اور یہی حکم نفل روزے کا ہے۔ اور جہاں تک رمضان کے قضا روزوں کی بات ہے، تو رمضان کے قضا روزوں کی نیت روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی کرنا ضروری ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی اس کی نیت کی جائے گی، یعنی پھر اس کو زوال سے پہلے اس کی نیت کرنے کا آپشن نہیں ہوتا ہے، اور یہی واجب روزے کا حکم ہے۔ اچھا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے رمضان میں ہی رکھے جا رہے ہیں تو طلوع فجر سے پہلے کبھی بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو دعوی کبریٰ سے پہلے بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں، اور نفل روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور رمضان کے روزے کی اگر قضا کی جا رہی ہے یا کوئی واجب روزہ رکھا جا رہا ہے تو پھر طلوع فجر سے پہلے ہی اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب اگر نیت کی بات کی جائے تو نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سحری کے لیے اٹھنا، سحری بنانا، سحری کھانا، یہ بھی نیت ہی کا ایک حصہ ہے کہ انسان اسی لیے سحری تیار کر رہا ہے کہ اسے کل روزہ رکھنا ہے۔ لیکن افضل اور مستحب عمل یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی کلمات ادا کر لے، مثلا میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ کے، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ لی جائیں۔ اس کے علاوہ جو سوال ہے کہ نیت کرنے کے بعد پانی وقت ہے، اور وقت ہے سحری کا، نیت کر لی ہے پھر جی بالکل، جب تک وقت ہے تب تک نیت کرنے کے بعد بھی پانی پی سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نیت کو لوٹایا جائے، اور اگر تب بھی نیت نہیں کی تو بھی وہ روزہ شمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ ارشاد فرما دیجئے ان دونوں سوالات کے حوالے سے کہ سحری کے وقت کھانا پینا کس وقت بند کریں، اور پھر اذان فجر تک کھانا پینا جاری رکھیں اگر بعض لوگ، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، پھر روزے کی نیت کس وقت کی جائے، کیسے کی جائے، فرمائیے گا۔ دیکھیں سحری کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ سحری کے اندر تاخیر کرنا مستحب ہے، سحری تاخیر سے کرنی چاہیے، افطار میں تاجیل مستحب ہے، سحری میں تاخیر مستحب ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی بشارتیں بھی آئی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی تاخیر ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ کرتے رہیں، وہ تاخیر مراد نہیں ہے، وقت کے اندر تاخیر مراد ہے جسے مستحب قرار دیا گیا۔ ایسی افطار میں جو جلدی کی بات ہے وہ بھی وہ مستحب ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے اس کے بعد جلدی کرنا مراد ہے، یہ نہیں کہ ابھی افطار کا وقت ہوا ہی نہیں اور آپ جلدی افطار کر دیں، اس طرح تو روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ سحری کے اندر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کھاتے پیتے رہیں اذان کے دوران، اور اذان وہ درست ہو رہی ہے، اگر اذان غلط وقت پر ہو گئی، پہلے ہی اگلے نے دے دی ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اذان درست وقت پر ہو رہی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو فجر کی نماز کا وقت شروع اس وقت ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اب اس اذان کے دوران کوئی اگر کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ اور رہ گئی بات جو ہے وہ جو حدیث مبارک ہے سنن نبی داؤد کی بڑی مشہور، جس کو لے کر بعض لوگ اشکال وارد کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، پوسٹیں بھی چلاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر دفعہ کہ جب تمہارے ہاتھ میں برتن ہو اور اذان آئے، ندا کی آواز نہیں، اذان آئے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اس برتن کو نہ رکھو یہاں تک کہ اپنی حاجت اس سے پوری کر لو، یعنی جو برتن کے اندر کھانا پینا ہے وہ کر لو۔ یہ جو روایت لے کے اعتراض کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جناب اذان کے دوران کھا سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ائمہ محدثین نے خود اس کی جو توجیحات بیان کی ہیں، انہوں نے خود اس کی وضاحتیں کر رکھی ہیں کہ اس سے مراد اذان جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو تہجد کی اذان ہوتی تھی وہ مراد ہے، یا پھر جو ہے یہ مغرب کی اذان کی بات ہو رہی ہے، یعنی افطار کے وقت جو مغرب کی اذان ہوتی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ فجر کی اذان کی بات نہیں ہے۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات بھی یہی ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب کا جو فرق بتایا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھانے کی یا پانی پینے کی یا منافی روزہ کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لوگ بھی ہمارے بعض جو ہے وہ، یہ تو خیر پوسٹیں تو ابھی وائرل ہونا شروع ہوئیں، جب یہ نہیں تھیں تو بھی
اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ بعض بڑے بوڑھے ہیں اگر دیر سے بھی آنکھ کھلی تو وہ کہہ دیتے تھے گھر والوں کو کوئی بات نہیں اذان ہو رہی ہے، جب تک اذان ہو رہی ہے کھا پی لیا کرو. اور بعض اوقات ہمیں کوسچن بھی آتے ہیں، سوال بھی آتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن بڑے عجیب و غریب. ایک دفعہ تو جو ہے وہ ایک بہن نے ہی سوال کال کی، وہ کہنے لگی جی 15 منٹ اوپر ہو گئے تھے اور میں نے کہا کہ چلیں اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے پھر بھی کر لیا تو روزہ میرا ہوا یا نہیں ہوا؟ روزہ ہونا کیا تھا، روزہ شروع ہی نہیں ہوا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کی جو ایس او پیز ہیں انہیں فالو کرنا چاہیے. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب، روزے کے احکام کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے. عالمات نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، رہنمائی فرما رہے تھے ہمارے سوالات کے حوالے سے. مفتی صاحب، کل بھی ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ جن کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہوتی تو کیا ان کے ہاتھوں سے پانی پینا مکروہ ہے؟ اور میں چاہوں گی کہ آج بھی جن بہنوں کے سوال ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی، تو کل یہ بہن نے ایک سوال پوچھا تھا اور وقت کی کمی کی وجہ سے جواب رہ گیا تھا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی بہن اس کے ہاتھ میں چوڑیاں نہ ہوں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کے ہاتھ کا پانی پینا یا کھانا کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، مس کنسیپشن ہے. بڑے بوڑھوں میں بعض میں یہ بات مشہور ہوتی تھی، اس کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ دین میں سرے سے کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ائمہ کا اس طرح کا فرمان ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک چوڑیاں پہننے کی بات ہے تو خاتون کا چوڑیاں پہننا جو ہے وہ مباح ہے. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہنے تو ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. یعنی نہ تو چوڑیاں پہننا منع ہے اور نہ ہی جو ہے وہ چوڑیاں پہننا فرض یا واجب ہے. اور اگر اس کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہیں اور وہ کھانا کھلا رہی ہے یا پانی پلا رہی ہے گھر کے اندر جو ہے، تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا یا اس کے ہاتھ کا پانی پینا بالکل درست ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے. یہ مس کنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے، توہم ہے کسی کا جو اس نے پھیلایا، اور بعض خاص قسم کے لوگوں کے اندر یہ بات آج بھی گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں چوڑیاں نہ ہوں تو گھر کے اندر اگر عورت اب کھانا کھلائے گی یا پانی پلائے گی تو یہ مکروہ ہو جائے گا. مکروہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کے جہاں تک جو ہے وہ کالرز کے سوالات کی بات ہے تو پہلے ایک بہن نے پوچھا کہ خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر بالوں کو ڈائی کرنا یا ناخن کاٹنا یہ درست ہے یا نہیں. تو مخصوص ایام کے اندر اگر کوئی خاتون ناخن کاٹتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر وہ بالوں کو ڈائی کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جو عام دنوں کے اندر جو ایکٹیویٹی جائز ہے تو وہ ان مخصوص ایام کے اندر یہ والی ایکٹیویٹیز جائز ہیں. مخصوص ایام کی وجہ سے جو ممانعت ہوتی ہے وہ ممانعت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، دوسرا ممانعت ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی، تیسری ممانعت ہوتی ہے مصحف شریف کو چھونے کی، ٹچ کرنے کی. یہ چیزیں جو ہے وہ مخصوص ایام کی وجہ سے ممنوع ہوتی ہیں یا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی یہ عبادات جو ہیں ادروائز جو ہے وہ ناخن کاٹنا یا بال ڈائی کرنا اس کی عام دنوں میں بھی اجازت ہے اور مخصوص ایام کے اندر بھی اجازت ہے. اس میں کوئی پرابلم کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کسی کو شدید بخار ہو اور وہ روزہ توڑ دے تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی یا کفارہ ہوگا. دیکھیں، شدید بخار کی وجہ سے اگر روزہ پورا کرنا دشوار ہو رہا ہے تو شریعت یہ رخصت دیتی ہے روزہ توڑنے کی، اور شریعت کی اس رخصت کی بنا پر جس نے روزہ توڑا ہے تو اس روزے کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن قضا بہرحال بعد میں کرنی ہوگی. یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ شریعت نے ایسی کوئی رخصت دی ہوئی ہے کہ بندہ بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ روزہ یعنی معاف ہو جاتا ہے، تو معاف نہیں ہوتا، وہ روزہ مؤخر ہوتا ہے. اسی طرح جہاں شریعت روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے تو وہ روزہ توڑنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دیتی ہے، کنڈیشنل اجازت ہوتی ہے وہ، کہ اس روزے کی قضا بعد میں بہرحال رکھنی ہوتی ہے. تو روزہ توڑ دیا تو بعد میں سی قضا ہوگی. ہاں، کفارہ اس صورت میں نہیں ہے، یہ انہوں نے عذر کی بنا پر توڑا ہے. پھر جو ہے وہ اچھا اسی طرح جو ہے اسی سے بات ریلیٹڈ آ گئی اور فرضیت کی بات بھی ہو ہی رہی تھی کہ بعض بہنیں جو ہے وہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید خاتون اگر پریگننٹ ہو یا خواتین اگر بچوں کو فیڈ کرواتی ہو تو اسے روزہ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط سمجھتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. خاتون اگر پریگننٹ ہو یا بچوں کو فیڈ کراتی ہو تو اسے بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے. ہاں، اگر اسے ان ایام میں روزہ رکھنے میں اپنی یا بچے کی صحت کا
خدشہ ہو بیمار ہونے کا، زچہ یا بچہ دونوں کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ صحیحہ ہو، تو اس صورت میں شریعت انہیں رخصت دیتی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ یہ روزے بھی معاف نہیں ہوتے، صرف مؤخر ہوتے ہیں، یعنی بعد میں ان کی قضا رکھنی ہوتی ہے، اور اس وقت بھی جو مؤخر ہوتے ہیں اسی صورت میں مؤخر ہوتے ہیں کہ جب واقعی روزہ رکھنے سے خود وہ خاتون کو یا بچے کو مضر اثرات پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی بیمار ہونے کا صحیح اندیشہ ہو۔ اگر ادروائز اگر کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے اور وہ ایزیلی روزہ پورا کر سکتی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ خاتون کو کوئی ایشو ہوگا نہ بچے کو ایشو ہوگا، تو پھر بہرحال روزہ رکھنا ہوگا، رخصت نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب سمجھتا ہے اور دوسرا بندہ اپنے آپ کو اللہ سے بہت دور سمجھتا ہے، تو دونوں میں سے کس کا نظریہ درست ہے، کس کا رویہ درست ہے، اس سمجھنا؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے اور یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ ہم سے قریب ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہم سے قریب ہے، تو یہ تو سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے، تو دور سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو اس کی سمجھ یہ ہے، فہم اس کی یہ ہے کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں یا بہت گناہ گار عورت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو شہنشاہ حقیقی ہے، ملک الملوک ہے، خالق مالک رازق، طاقتوں کا مالک، قوتوں کا مالک، کہاں وہ اور اس کی اتنی بڑی کائنات اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے سمندر، یہ گلیشیئر، یہ اتنے خطے، یہ بر اعظم، بلکہ جو ہے وہ گلیکسی کیا گلیکسیز کہکشائیں اتنی بڑی بڑی، اس میں میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں تو ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہوں، اور اتنی شانوں کا وہ مالک اور خالق ہے ان بڑی بڑی چیزوں کا، تو میری کیا اوقات ہے، اور وہ تواضع اور انکسار کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سے خوف اور خشیت رکھتا ہے، تو اس کا یہ سمجھنا بالکل درست ہے، بلکہ اس کا یہ سمجھنا بھی جو ہے وہ شریعت کا مطلوب ہے، شریعت کا مطالبہ ہے کہ بندے کو متواضع اور منکسر المزاج ہونا چاہیے اور بندے کو خوف خدا کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ سے بندے کو خوف ہونا چاہیے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ دور سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی معاملے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یا معاذ اللہ ذات خدا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو یہ بہرحال غلط ہے، اور لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جس طرح کا انہوں نے سوال تقابل کر کے پوچھا ہے، تو اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے، واللہ عالم بالصواب، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ ایک طرف کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اللہ کا بڑا قریبی ہوں، میں اللہ کا بڑا یعنی گویا کہ چہیتا ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ تو اس کے اندر تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو خواہ مخواہ خود سے ہی اللہ کا چہیتا ڈکلیئر کر دے، خود سے ہی اپنے آپ کو اللہ کا دوست اور ولی اور قریبی ڈکلیئر کر دے اور کہنا باتیں ایسی کرنا شروع کر دے اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ بہرحال اپنے کو اللہ سے قریب سمجھنا چاہیے، اللہ کو اپنے سے قریب سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خواستگار رہنا چاہیے اللہ سے، لیکن نیک اعمال بھی کرنے چاہیے، ان سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں لہذا مجھے جو ہے وہ کوئی شریعت کا حکم مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا معاذ اللہ، یا مجھے معافی ہے، معافی نہیں ہے۔ بندے کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو خوف خدا کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے بھی بہرحال خوف خدا بھی رکھنا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ رحیم ہے، کریم ہے، عفو ہے، غفار ہے۔ تو بہرحال الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے کہ بندہ نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے سرے سے اور نہ بندہ بالکل بے خوف ہو جائے اللہ سے، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، کبھی جو ہے وہ خوف کی کیفیت، کبھی جو ہے رحمت کی اور امید کی کیفیت، اس کے بیچ میں ایمان ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے اندر فرض ہیں، اس میں دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گئے تھے، آخر میں جو ہے وہ سجدہ صاف کر لیا تو نماز ہو گئی۔ جناب بالکل نماز ہو گئی، کیونکہ جو قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے اس میں، اور جب آخری اس میں آپ نے سجدہ صاف کر لیا، واجب بھولے سے ترک ہوا ہو تو آخر میں سجدہ صاف کر لینے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ ہاں کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا ہو تو پھر بہرحال نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر سجدہ صاف سے ازالہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک بہن نے پوچھا کہ شوہر فوت ہو گئے ہیں اور ان کے رمضان کے روزے کا اس رمضان میں کیا فدیہ دوں، اور انہی بہن نے یہ بھی پوچھا
مجھے شوگر ہے اور میں نے سردیوں میں بھی جو ہے وہ روزے رکھ کر دیکھے ہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ صحیح. پہلی بات تو شوگر کے حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ جو شوگر کے وجہ سے جو ہے وہ رخصت ہے، شریعت مطالعہ رخصت دیتی ہے. ویسے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر لینا چاہیے. بعض ڈائبٹک پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایزیلی روزہ پورا کر سکتے ہیں، تو وہ تو روزے رکھا کریں، لیکن بعض ڈائبٹک پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکتے. انہیں بہرحال دوا کی یا غذا کی حاجت ہوتی ہے، یا زیادہ دیر جو ہے وہ بھوکا رہنے سے، بھوکا پیاسا رہنے سے ان کی صحت پہ مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو انہیں بہرحال شریعت رخصت دیتی ہے. تو جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ سردیوں میں رکھنا بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، دشوار ہے بہت زیادہ، تو پھر ایسی صورت میں یہ فدیہ دے سکتی ہیں. اور روزے کا جو ہے وہ فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ کہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور یا پھر جو ہے وہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار دے دیں. صدقہ فطر کی مقدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 2 کلو. ویسے 2 کلو میں سے 80 گرام کم ہے، تقریباً ہم 2 کلو کہتے ہیں احتیاطاً. تقریباً 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی رقم کسی مسکین کو دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا. تو یہ اپنا بھی اس حساب سے لگا لیں فدیہ ایک روزے کا، اور جو یہ شوہر کی طرف سے جو فدیہ دینا چاہ رہی ہیں ان کے روزوں کا، تو ان کے روزوں کا بھی حساب لگا لیں. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہ دینی ہے. وہ اپنے علاقے کے اندر معلوم کر لیں کہ جو ہے وہ تقریباً 2 کلو گندم یا اس کے آٹے کی قیمت کیا ہے. وہ گندم یا آٹا دینا چاہیں تو بھی دے سکتی ہیں، اس کی رقم دینا چاہیں، قیمت دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ شوہر مجھ پہ شک کرتے ہیں اور میں نے انہیں قرآن مجید فرقان حمید پہ ہاتھ رکھ کے قسم دی ہے، یعنی قسم کھائی، لیکن وہ پھر بھی بات نہیں مانتے اور میں نے اس وجہ سے ان سے بات چیت بند کر دی ہے. تو میرا اس طرح ان سے بات چیت بند کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات ہے کہ شوہر کو بھی اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے، اور خود انہیں بھی بہرحال ایسے رویے اور انداز سے بچنا چاہیے کہ جس سے شوہر خواہ مخواہ شک کی طرف جائے. تو جہاں تک بات چیت بند کرنے کی تعلق ہے، تو اگر اس سے کوئی اچھا اثر مرتب ہونے کی امید ہو کہ واقعی آپس میں صلح ہو جائے گی اور یہ فضا جو ہے ناچاکی والی ختم ہو جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی امید نہیں ہے تو پھر اس سے خواہ مخواہ تلخیاں بڑھیں گی، تو پھر جو ہے وہ بات چیت بند نہ کریں بس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور انہیں بھی پیار محبت سے سمجھائیں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. آمین الہی آمین. اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، دونوں عالمات کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین